بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل ہیلدی لائف 92 میں خوش آمدید۔ اس ولاگ میں ہم بات کریں گے شوگر کا علاج۔ کیا اس کا علاج ممکن ہے یا صرف اسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور ہومیوپیتھک اس میں کس حد تک بہتر ہے؟ اس کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہومیوپیتھک ڈاکٹر عدنان علی تارڑ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر ہمیں بتائیں اپنے ایکسپیرینس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ شوگر کا علاج ہے یا صرف اسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ جی تھینک یو۔ ڈائبٹیز ٹائپ 1 جو ہے، جس میں کہا جاتا ہے کہ پیدا ہونے کے بعد انسولین کی پیداوار تقریباً ختم ہو جاتی ہے یا ہوتی نہیں ہے، یا کم ہوتے ہوتے کچھ عرصے میں ختم ہو جاتی ہے، یہ ہے ڈائبٹیز ٹائپ 1۔ یہاں پہ فوری طور پہ انسولین کا سہارا لینا پڑتا ہے، لیکن اس سٹیج میں یہ دیکھا جانا چاہیے کہ میں نے پہلے بھی ایک ویلاگ میں بات کی تھی کہ اس کی کوئی فردر کاز تو نہیں ہے، یعنی ایسے تو نہیں کہ کسی بیماری، کسی علاج کی وجہ سے یا کسی دوسری وجہ سے انسولین کی پیداوار متاثر ہوئی ہے یا شوگر کا لیول متاثر ہوا ہے، تو یا انسولین ریزسٹنس پیدا ہو گئی ہے۔ اس کے بعد جو ڈائبٹیز ٹائپ، اور یہاں پہ اس کا علاج اگر فردر کازز پہ تو 100% ممکن ہے، لیکن اگر پینکریاس جو ہے وہ پیدائشی طور پہ پیدا ہوتے ہی کام نہیں کر رہا، تو یہاں پہ بھی ہومیوپیتھی میں کونجینیٹل ڈس آرڈر کی دوائیوں کا گروپ ہے۔ مطلب جو 9 ماہ بچے کی نشوونما ہوتی ہے پیدائش سے پہلے، اس ایج میں اگر کسی عضو میں مکمل ہونے میں کمی رہ جائے یا وہ فنکشنل نہ ہو، تو یہاں پہ ہومیوپیتھک دوائی سپورٹ کرتی ہے، یعنی ان اعضاء کی نشوونما کو مکمل کرنے میں، اگر کہیں پہ پٹھوں کا کھنچا ہوا ہے تو ان کو ریلیکس کرنے میں، اگر کہیں پہ فنکشنل ڈس آرڈر ہے، فعلیاتی کمی رہ گئی ہے، کوئی چیز کام نہیں کر رہی، تو اس میں ہومیوپیتھک ادویات کی رینج موجود ہے، اور اس کی اپلیکیشن نان سرجیکل کیسز میں اس کی اپلیکیشن زبردست ہوتی ہے، فائدہ دیتی ہے۔ اور ایسے نان سرجیکل کیسز یہاں پہ جو سرجری ہے وہ لائف سیونگ نہ ہو، مطلب زندگی بچانے کے لیے فوری اگر آپریشن درکار ہو تو پھر تو وہی کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر پیشنٹ سروائیو کر رہا ہے، اس کے پاس وقت ہے، تو یہاں پہ ہومیوپیتھک دوائی اپلائی کرنی چاہیے، اور اس کے کامیاب نتائج ملتے ہیں۔ اس کے بعد ڈائبٹیز ٹائپ 2، ڈائبٹیز میلائٹس جو ہے، اس میں بھی چونکہ گریجول انسولین کی پیداوار کم ہوتی ہے، یہ فنکشنل ڈس آرڈر ہے 100%، اور بعض کتابوں میں ریفرنس ملتے ہیں کہ پینکریاس میں کوئی پتھری بن گئی یا بلاکیج آ گئی، یا اس میں جیسے خون کی نالی بند ہو گئی یا وہ سکڑ گیا یا سخت ہو گیا یا اس میں اس طرح کی کوئی ڈیزیز آ گئی، تو اس کے لیے تو اس کا ٹریٹمنٹ اپنی جگہ پہ، لیکن اگر صرف وہ فنکشنلی ڈس آرڈر ہو گیا ہے، صرف انسولین کی پیداوار متاثر ہوئی ہے، تو اس کی انیشیل سٹیجز پہ جب ڈائگنوز ہو تو اس وقت فوری طور پہ اس کو کنٹرول کرنے والی ادویات ایلوپیتھی کی چاہے لے لی جائیں، لیکن ساتھ ہومیوپیتھی اپلیکیشن اس کی بحالی کے لیے ضرور کرنی چاہیے۔ لائف سٹائل کو ماڈریٹ کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، ایکسرسائز واک کرنی چاہیے، نیند پوری کرنی چاہیے، ذہن سے سٹریس نکالنا چاہیے، یہ چیزیں بحالی کی طرف اکثر لے جاتی ہیں۔ یعنی میں نے اپنی پریکٹس میں اس کے لیے بہت کام کیا، مختلف طرح کے کیسز میں، مختلف ڈیزیز میں، مریضوں کے گروپس پہ بڑی محنت کی، چونکہ میں کالج کے ساتھ اٹیچ تھا، تو کالج کے اندر پریکٹس جو تھی اس کا اسپیکٹرم اور تھا، تو وہاں پہ اس طرح مختلف طرح کے تجربات کرنے کا موقع بھی ملتا رہا، اپنے سینئرز کے، اپنے ٹیچرز کے ساتھ مل کے یا ان کے انڈر میں، تو وہاں پہ ان تجربات میں بہت زیادہ جگہوں پہ کامیابیاں ملتی تھیں کہ، اور اب بھی اپنی پریکٹس میں بھی جو اپنے قریبی پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو قائل کیا جا سکتا ہے، اور وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں ہم پہ کہ جیسا ہم نے کہنا ہے وہ ان کے لیے بہتر ہی ہوگا۔ تو انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ HbA1c ہر 3 ماہ بعد کرواتے رہیں، جو رینڈم فاسٹک شوگر ہے اس کو چیک کرواتے رہیں، اور ساتھ ہومیوپیتھی اپلیکیشن لیں، واک ایکسرسائز کریں، پرہیز کریں، نیند پوری کریں، ذہنی طور پہ بے فکر ہو جائیں، تو اسی سے شوگر مینٹین ہو جاتی ہے۔ یعنی ضروری نہیں کہ وقتی فائدے کے لیے ہم کوئی کیمیکل والی ایلوپیتھک ادویات لیں گے تو فائدہ ہوگا، بلکہ ایلوپیتھک ادویات میں جو اس کے گروپس ہیں دوائیوں کے، ان کے اپنے نقصانات ہیں، لیکن یہ ہے کہ چلیں جہاں پہ ضرورت ہے، جہاں پہ دیگر علاج کارآمد نہیں ہے، یا آپ کے پاس وقت نہیں ہے، یا آپ کا رجحان نہیں ہے، آپ کا یقین نہیں ہے،
تو پھر تو آپ دوائی تو ضرور لیں، یہ نہ کریں کہ دوائی نہ لیں، لیکن آپ بہتر یہ ہے کہ اس کے دوائی کے کنٹرول کے ساتھ اس کو ختم کرنے کے لیے ہومیوپیتھی اپلیکیشن ضرور اپلائی کریں شروع کے دنوں میں، اور بعد میں جب ماڈریٹ ہو جاتے ہیں کیس تو پھر اس میں بحالی تقریباً ممکن نہیں رہتی۔ اور ہومیوپیتھک ادویات کو اگر کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کریں تو یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو بڑی متحمل اور ایک سموتھ لائف گزار رہے ہوتے ہیں، ان پہ ہومیوپیتھک دوائی کنٹرول کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے اور وہ کرتی بھی ہے، لیکن زیادہ تر کیسز جیسے کسی کا کوئی کسی دن غصہ زیادہ آ گیا، کسی دن بد پرہیزی ہو گئی، کسی دن سفر زیادہ ہو گیا، کسی دن نیند پوری نہ ہوئی، مطلب کوئی نہ کوئی ایسی کوئی سٹریس آ گیا، ایسی وجوہات پہ شوگر کے لیول میں بے قاعدگی آتی رہتی ہے، تو یہاں پہ ہر کام کے لیے علیحدہ وزٹ ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس تو نہیں کیا جا سکتا، یہاں پہ وہ کیمیکلز ہی ہیں جو ہر صورت میں اس کو اپنے لیول پہ مینٹین رکھیں گے، لیکن ان کازز کو دور کرنے کے لیے ہومیوپیتھک دوائی اپلائی کی جا سکتی ہے کہ آپ کو فٹافٹ جسم میں سمٹمز کیوں آ جاتی ہیں، یہ وجہ دور کی جا سکتی ہے، مطلب اس کے گروپ کو دور کیا ختم کیا جا سکتا ہے کہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج اتنا ماڈریٹ ہے، اس کی اتنی مضبوط بنیادیں ہیں کہ ہومیوپیتھک دوائی میں بے قاعدگی کیوں ہے، یہ وراثت میں ہے، کونجینیٹل ہے، کسی ذاتی مرض کی وجہ سے ہے، مطلب اس کی پوری ہسٹری لے کے اس کے مطابق ادویات کی لسٹ میں سے ادویات الگ کی جاتی ہیں اور پھر سمٹم کے مطابق انہیں پرسکرائب کیا جاتا ہے، اور جیسے اس کے جو فنکشنل ڈس آرڈر ہیں اس کی ٹائپس اور اس کی وجوہات الگ ہیں، پیتھولوجیکل ڈس آرڈر جو ہیں اس کی ٹائپس اور وجوہات الگ ہیں، جو صرف کونجینیٹل جینیٹک ہیں اس کی ٹائپس اور وجوہات الگ ہیں، مطلب یہاں پہ کیس کا اسپیکٹرم بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن اگر ہم نے کیمیکل کے ذریعے کنٹرول کرنا ہے تو ہمیں ان باتوں کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، جیسے ایلوپیتھک طریقہ علاج میں کہ ایک یونیفارمڈ ڈسپلن ہے کہ سب نے یا انسولین لگانی ہے یا سب نے جو یہ سیلفونیل یوریاز ہیں یا یہ میٹ فارمین ہے اس طرح کی ادویات استعمال کرنی ہے، وہ ایک ہی رینج ہے، اس میں اسی پہ سب کی اپلیکیشن ہے، سپورٹیو میڈیسن اکارڈنگ ٹو سمٹم ہو جاتی ہیں، سمٹومیٹک آ جاتی ہیں، لیکن وجہ کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، حتیٰ کہ شوگر کی وجہ سے جو کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں ان میں بھی وجہ کو دور کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی، بس وہ کمپلیکیشن کو مینٹین کرنے کے لیے ان کی طرف ریفر کر دیا جاتا ہے کہ جیسے اس کی وجہ سے گردے فیل ہو گئے ہیں تو آپ گردے فیل کے معالج کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کو لو فاس یا لاسکس یا اس طرح کی سوڈا منٹ یا بلڈ پریشر کی دوائی یہ پرسکرائب کر دے گا، اضافی دوائی پرسکرائب کر دے گا، اس کے ساتھ وہ کیا کرے گا، کچھ چیزوں کو پرہیز بتا دے گا مزید، اور اس کے بعد کچھ عرصے میں آپ کو کہے گا آپ ڈائلسس پہ چلے جائیں، مطلب یہاں پہ کہیں پہ اس نے وہ پروٹوکول اڈاپٹ ہی نہیں کیا جس سے مسئلہ حل ہو سکتا تھا، لیکن ہومیوپیتھک طریقہ علاج یہاں پہ بالکل مختلف ہے، یہاں پہ 100% وہی پروٹوکولز ہیں جو کیس کی پریویس ہسٹری یعنی کازز کو تلاش کرتے ہیں اور کاز کو دور کرتے ہیں، اور یہاں پہ پیشنٹ کیور ہونے کی ریشو تقریباً کامیاب ہے، لیکن ڈائبٹیز کی ریشو کنٹرول کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہومیوپیتھی پہ ڈیپینڈ کرنا بہت کم کامیاب ہوتا ہے، لیکن اگر اس کو ابتدائی سٹیج پہ ختم کرنے کے لیے پلان کر لیا جائے تو یہاں پہ بہت اچھے نتائج ملتے ہیں۔ الحمدللہ بہت اچھی انفارمیشن دی آپ نے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی اس میں مبتلا ہو رہا ہے تو وہ فوری ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے رابطہ کرے تو وہ بچ سکتا جی بالکل۔ ہے۔ بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ اس ولاگ کو کلوز کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملیں گے۔ جاتے جاتے چھوٹا سا ہمارا میسیج کہ ہم سب کو چاہیے 5 وقت بعد جماعت نماز قائم کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ کے ہدیہ کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔